باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا جس طرح کا ٹاپک آپ کے علم میں ہوگا کہ آج برطانیہ کے کیا دنیا کے مختلف حصوں میں آج جو ہے وہ شب قدر ہے، 27ویں رات ہے۔ زیادہ گمان تو یہی ہے کہ 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، لیکن ہے کہ وہ جس طرح آپ بتائیں گے کہ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی آراء ہیں۔ تو آج سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو شب قدر ہے اس کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے پلیز تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ عمر بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ میرے آنے سے پیشتر آپ نے بڑے اچھے مضامین بڑے پرمغز لب و لہجے میں آپ نے اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائے ہیں، اپنے ناظرین تک۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی کہ ہم لوگ دیار مغرب میں رہتے ہوئے بھی آج کی مقدس شب میں، جبکہ اس وقت رات کا سناٹا ہے جی، اور پھر بھی اللہ کے نیک بندے آج کی شب جو ہے 27ویں رمضان پاک کی مناسبت سے، شب قدر کی مناسبت سے اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے حضور سربہ سجود ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے بزم سجائی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور بولنا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، آمین، ذریعہ نجات بن جائے، اور ہماری دعائیں آج کی شب میں باب اجابت الہی میں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ بلا شبہ شب قدر ایک مقدس رات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان پاک کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جی، وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 26 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ جی، ان راتوں میں شب قدر کی تلاش، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم عبادات میں محنت کریں، مشقت کریں۔ جی، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ وہ کب ہے، مگر حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ نکلے اور بتاتے کہ شب قدر کب ہے، جی، تو دیکھا آپ نے کچھ بعد لوگ اس شب قدر کے باب میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ علم ہم سے اٹھا لیا گیا۔ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ اس سال شب قدر کب تھی، اس سے پہلے کہ میں انہیں بتاؤں وہ علم اٹھا لیا گیا ان کے لیے، اور پیغمبر کو پتہ ہے۔ جی، اب یہ بتایا اس لیے نہیں کہ تاکہ ہم عبادات میں کوشش کریں، تکیہ نہ لگا لیں کہ آج 27 آئے تھے تو آج ہی شب قدر ہے بس، جی، ہے نا، جی، یا 25 ہے تو آج ہی رات ہے۔ پورے رمضان پاک ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے، جی، اور صرف ایک رات اٹھ کے نماز پڑھ لینی ہے، بس ہم پوری 83 سال کی عبادت بن جائے گی۔ پوری زندگی کے اعمال ہم نے آج بخشوا لیے ہیں۔ تو یہ کیفیت نہ ہو پائے، بلکہ مقصود یہ ہے رات کے تعین نہ کریں، مقصد یہ ہے کہ ترغیب دلانا جی، کہ تم اٹھو اور نماز پڑھو، بے شک، ہے نا، تو یہ مقصد یہ تھا۔ اب رہی بات کہ 27ویں ہم کی رات کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین، بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں، ابن عباس ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ہے تو ابن کعب ہیں، اور دوسرے صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے، محدثین میں علامہ قرطبی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی، لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان پاک کے ہر راتوں میں اس نے عبادت کی ہے نا، بے شک، تو کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، اور شب قدر جو ہے انشاءاللہ وہ پائے گا، اور اس کے مقدرات کی معراج ہوگی، بے شک، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بے شک، شب قدر دراصل اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوشع، جی، حضرت زکریا اور یحییٰ جی، جی، کے تذکرے ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ وہ انبیاء سابقین کا عالم یہ ہے کہ انہاں عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، جی، تو ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، اور ان کے متبعین، ان کی امت، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے حضرت شمعون، ان کا واقعہ بھی سامنے آیا، تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ 300 سال ان کی عمر تھی، اور دن کے وقت وہ جہاد کرتے تھے، اور رات کے وقت عابد وہ شب زندہ دار تھے، خدا کی بارگاہ میں سردریز ہوتے تھے۔ جی، جی،
تو اللہ کے نبی سرور کائنات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے، پھر انبیاء سابقین اور ان کی امتیں لمبی انہیں عمر ملتی تھی اور وقت زیادہ ہوتا تھا عبادت کرنے کا، ان کی نسبت ہم لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں اور کم جیتے ہیں، لہٰذا ہمارے نام اعمال میں نیکیاں تو کم ہوں گی۔ جی تو اس سے پہلے کہ سرکار پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ناز کسی قدر مغموم ہوتا اور اس پر یاس و نا امیدی کا اثرات مرتب ہوتے، جبکہ پیغمبر کا دل اس سے پاک ہے، لیکن تقاضۂ بشری، تو اتنے میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ سورہ پاک آپ پہ نازل کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن پاک کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے کہ لوگوں کو کیا پتہ ہے قدر کی رات کیا ہے، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی ایک رات جو ہے وہ ہزارہ مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ جو ہے 83 ایئرس 4 منتھ بنتے ہیں، جی تو ایک رات کی عبادت یعنی کہ 83 سال اور 3 منتھس ہے نا، 4 مہینے سے افضل ہے۔ اب 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس، تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک رات کی عبادت جی بالکل اتنی لمبی مسافتوں کے ساتھ کوئی آدمی جو ہے 83 سال مسلسل عبادت کرتا رہے اور ایک شب کی عبادت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ افضل ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء بنا کے بھیجے گئے اور ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے، وہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ بے شک تو اب یہ سرکار کا صدقہ ہے، قرآن پاک کے نزول کا یہ صدقہ ہے کہ اس مقدس رات میں ایک شب کی عبادت جو ہے اللہ رب العزت نے 83 سال کی عبادت کے مساوی اللہ نے بنا دیا بے ہے۔ شک یہ سرکار کی امت میں ہونے کا صدقہ ہے۔ اب یہ شب قدر جو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات میسر نہیں آئی ہے۔ بے شک اور شب قدر کو شب قدر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں کثرت سے فرشتے روئے زمین پہ اترتے ہیں، حتیٰ کہ اس قدر تنگی رہ جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک دوسرے کے بازو چھل رہے ہوں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہماری گنہگار آنکھیں فرشتوں کے نزول کو دیکھ نہیں سکتی، مگر قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، وہ جبریل امین کے علاوہ اور فرشتے ہیں، بے شک اور یہ اترتے ہیں کب حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کا اجالا طلوع ہو جائے۔ تو ایک رات یہ قدر کی وجہ یہ ہے، اور قدر کی شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رات قدر کی رات ہے، منزلت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے۔ رحمت الہی بہانہ می جویت، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ ایک مقام پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جیسے کہ اہل زمین کے لیے 2 راتیں ہوتی ہیں، اہل آسمان کے لیے بھی 2 راتیں، اہل زمین کے لیے 2 عیدیں ہوتی ہیں، جی اہل آسمان کے لیے بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ اہل زمین کے لیے یعنی امت مصطفیٰ کے لیے کون سی عیدیں ہیں؟ ایک عید ہے، ایک بقرعید ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ جی اہل زمین کے لیے، اہل آسمان کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات، ایک لیلۃ القدر، یعنی شب قدر اور شب برات۔ یہ فرشتوں کی عید اصل ہے۔ صحیح وہاں بھی شب برات میں بھی کثرت سے فرشتے روئے زمین پہ اترتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے آپ نے دعا فرمائی، لمبا صدقہ کیا، امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ قدر کی رات بھی وہ ہے جو فرشتوں کی رات ہے۔ بے شک تو ایسے فرشتوں کی عید جو ہے وہ شب برات ہے، اور فرشتوں کی عید شب قدر ہے۔ پر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کا یہ فیضان ہے کہ ہم لوگ بحیثیت امت محمدیہ فرشتوں کی اس عید میں شریک ہیں، بے اور شک ہم اس فضیلت سے محروم نہیں ہوئے۔ بے شک۔ اور کیا خوبصورت منظر ہوگا یہ ہم دعا کرتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے جائیں، ہم دعا کرتے جائیں اور فرشتے اگر آمین کہیں گے تو اس کی قبولیت کا کیا انداز ہوگا۔ اس طرح اس رات جو ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کون ہے مغفرت چاہنے والا؟ کتنی خوبصورت اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت قابل قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فرشتے اور روح الامین سید الملائکہ ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ کتنی مقدس رات کتنی ہوگی۔ مقدس۔ تو قدر والے پیغمبر پر، قدر والی کتاب، قدر والی امت کے لیے اللہ نے شب قدر میں نازل فرمائی ہے۔ بے شک یہ بڑی عظیم ہے۔ بے شک تو یہ مقدس رات ہے، اور اس مقدس رات کی بہت بڑی فضیلت۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام رات کے وقت کسی طرف بحری سفر کر رہے تھے، جی تو انہوں نے سمندر کے پانی سے جب وضو کیا تو اسے وضو کرتے ہوئے جب کلی کے لیے منہ میں پانی لیا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل پانی میٹھا تھا،
بالکل سمندر کا پانی میٹھا سمندر کا تھا، پانی میٹھا تھا. تو آ کر انہوں نے تذکرہ کیا حضرت عمر ابن عاص کے سامنے کہ حضرت یہ خلاف اتفاق یہ بات تھی، اور تجربے میں یہ بات میرے پہلے نہیں تھی کہ میں ایک رات فلاں سمندر سے گزر رہا تھا، آسمان کھلا تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، کھلی ہوئی فضا تھی. میں جب سمندر کے پانی سے وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے وقت جب میں نے چلو میں پانی لے کر میں نے کلی کرنی چاہی تو اس پانی بالکل میٹھا تھا. اور یہ تجربے میں ایسی بات تو نہیں آتی کہ سمندر کا پانی عموماً جو ہے نمکین ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ رات قدر کی رات ہوگی، اس لیے قدر کی رات لیلۃ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں آسمان سے روئے زمین پہ نازل ہوتی ہیں کہ سمندر کا کھارا پانی بھی جو ہے رحمت الہی سے میٹھا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اب یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سپوز اگر یہ بات مسلمہ مان لی جائے کہ شب قدر کی طاق راتوں میں جو ہے ایک رات شب قدر تو ہوگی نا جی، تو ان راتوں میں اگر ہم میں سے کوئی جا کر یہاں بیچ فرنٹ پہ بیٹھ جائے اور اس پانی سے تجربہ کرے کہ آج شب قدر ہوگی تو یہ پانی میٹھا ہو جانا چاہیے، اور ان طاق راتوں میں اگر ہمیں سمندر کا یہ پانی میٹھا نہ ہو سکا تو پھر ہمیں شکوہ تو ہوگا نا. مطلب اس واقعے کے تناظر میں اس واقعی شکوہ تو ہوگا کہ جب بات ہے جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں سمندر کا پانی ان راتوں میٹھا ہو جاتا ہے تو انکشاف ہم پہ کیوں نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقامات کی باتیں ہیں، یہ حجابات کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے مرتبہ عطا فرمائے. نہ وہ دور حضرت عمر ابن عاص کا ہے اور نہ یہ دور ان کے غلام کا دور ہے. وہ ہم غلام ابن غلام ہیں اور وہ امام ابن امام ہیں. ان کے مقدر میں آقائی رکھی گئی ہے اور ہم غلام ہیں. لہٰذا ہم پر یہ غیوبات سے پردے، غیب کے پردے اتنی اٹھائے جاتے ہیں جتنی ہماری فکر ہے، جتنی ہماری ایمانی قوت ہے اور جتنے ہماری ایمان کے مدارج اور ہمارے اپنے مراتب ہیں. ورنہ یہ سب باتیں ہر ایک پر منکشف نہیں کی جاتی ہیں. بے شک بے شک، بڑا زبردست ہے. اچھا یہ 1000 مہینے کا جو ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہے کہ 1000 کا لفظ جو استعمال ہوا ہے 1000 مہینے کا، یہ کہیں وہی تو نہیں جو آپ، کیونکہ مجھے بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس شمون کی جو آپ نے بات کر رہے تھے کہ وہ اس کی جو 1000 مہینے تک 83 ایئر تک، چونکہ وہ بڑا جنگجو اور جہاد کرتا تھا تو اس نے جو لباس تھا جہاد والا وہ 83 سال اس نے پہنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے جہاد کرنے کا، تو وہ 1000 جو ہے وہ وہاں سے جو ہے جب صحابہ کرام نے تذکرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے کہ اس سے بہتر ہے جو آپ کو جو رات ملنے والی ہے. بالکل. اس کا مطلب قرین قیاس یہ بھی ہے کہ وہ 83 سال تک وہ مسلسل آماد جہاد رہا، اس نے وہ لباس اور جسم پہن رکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو 83 سال کی دقت رازیاں جوہد مسلسل سہد نورتی اور جہاد کے وہ سفر تھے، اللہ نے امت مصطفیٰ کو ایک رات کی عبادت کے بس عطا فرما دیا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے بہت بڑی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت کے لیے. پر امت مصطفیٰ کا آپ حال دیکھ لیں، ہمارا جو حال ہے یہی حالات انبیاء سابقین کی امتیوں پر تھے. جب تو کہیں پہاڑ پھٹتے تھے، کہیں آسمان سے پتھر کی بارش ہوتی تھی، کہیں زلزلے آتے تھے، کہیں آگ کا طوفان آتا تھا، کہیں شعلے برستے تھے، کہیں سونامی آتی تھی، ہے نا. بے شک. لیکن انیس بے کساں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا یہ فیضان ہے کہ ہم اس سے باقی ہیں. بے شک بے شک. اور یہ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آج بدقسمتی سے وہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہم ان عذابوں سے بچے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. اور یہ جو باقی اس لیے کہ وہ رحمت العالمین ہے، وہ ہم میں جلوہ گر ہیں، ہم میں موجود ہیں. اللہ عذاب نہیں فرماتا اس قوم پر جس میں پیغمبر جلوہ گر ہوں. تو یہ فیضان ہے سرکار کی رحمت العالمینی کا، اور اس لیے کہ وہ ہم میں باقی ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی جلوہ گر ہوگا اور نہ کوئی رسول جلوہ گر ہوگا. قیامت کی صبح تک کے لیے سرور کائنات ارواحنا فدا کی نبوت رسالت کی تاثیر باقی رہنے والی ہے. قرآن کی عظمت بھی اور اسلام کا وقار بھی. بے شک. اور اس کے باوجود بات کر رہا تھا کہ اس کے باوجود جو ہے ہماری امت کے لیے، اس امت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی 50-60 سال کی زندگی اگر پاتا ہے اور اس کے آپ یہ جو شب قدر کی راتیں اس کے ساتھ انکلوڈ کر لیں تو وہ تو ہزاروں سالوں میں چلا گیا اور ہزاروں سالوں کی عبادت والا چلا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول سید الرسول ہیں، ویسے ان کی امت کو بھی اللہ نے اسی اعتبار سے شرف و اعزاز بخشا ہے کہ مایوسی نہیں ہے. بے شک. ایک لمحے کے لیے مایوسی نہ ہو
کہ جبریل جلوگر ہوئے تشریف لائے کہ یا رسول اللہ اگر وہ 83 مہینے تک آمادہ جنگ رہے، لڑتے رہے اور رات کے وقت اللہ کی عبادت کی تو آپ کی امت کے لیے سوغات ہے، آپ مایوس نہ ہوں، یہ سوغات ہے کہ آپ کی امت ایک رات بیدار ہوگی تو وہ 83 سال سے اپنی افضل ہوگی، اس کی افضل ہوگی وہ رات، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس کی رات کی کچھ نشانیاں بھی آتی ہیں کہ کچھ مطلب ہے روشنی آسمانوں میں نور اس طرح ہوگا؟ جی میں کہا کہ وہ کھلا ہوا آسمان ہوگا، قطب تارے جو ہیں روشن ہوں گے اور سمندر کی سطح ٹھہری ہوگی اور خنک ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مقام پر کہ اس رات جو قدر کی رات تھی وہ شدید بارش بھی ہوئی، بارش ہوئی کہ مسجد نبوی شریف کی جو گیلی فرش تھی وہ گیلی ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جب سجدہ فرمائے تو ان کی پیشانیوں پر مٹی کے آثار موجود تھے۔ تو اب وہ نہ وہ اوصاف حجازی ہیں، نہ وہ نمازی ہیں، نہ وہ فقر بوزر ہے، نہ وہ حضرت علی کی شجاعت ہے۔ تو اب ہم جس دور زوال سے گزر رہے ہیں، اس دور زوال میں صرف یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں قدر کی رات عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، اور وہ بھی آپ یقیناً ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خاص طور پہ اگر کوئی پا لے، جس طرح کہ وہ فرمایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا تھا کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو شب قدر اگر محسوس کرے بندہ یا ویسے ہی جب تاک رات ہو تو وہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور بھی اس میں اضافہ کر لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، یہ دعا کرے اور اس رات کو عبادات میں گزارے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کہ اگر ہم نے چند رکعتیں نوافل پڑھ لی ہیں تو ساری زندگیوں میں جو ہم نے نمازیں قضا کی ہیں وہ اس کے لیے وہ نماز کفارہ بن گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ راتوں میں کوشش کیا کیجیے کہ جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئیں، قضاء عمری، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بہرکیف اس کے علاوہ آج کی شب اور بھی ہے کہ آج کی رات قرآن پاک کی اینیورسری نائٹ ہے، کہ آج اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہے کہ وہ کتاب مقدس جب سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے تو یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ پاک ہے کہ اگر تورات یا زبور انجیل میں ایسی کوئی صورت ہوتی تو انبیاء سابقین اور ان کی امت اپنے دور میں اس سورہ فاتحہ کے نزول کے دن کو ایسے عید مناتے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ جو قرآن پاک کا مقدمہ ہے، مقدمۃ الکتاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، 21-22 ناموں اس کے شمار کیے گئے، اور سورہ فاتحہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، وہ کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، اور سورہ شفا بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو میں اس کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ وہ عظیم سورہ ہے کہ جب وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ مقدس سورہ جب نازل ہوئی تو 70,000 ملائکہ لے کر سورہ پاک کو نازل ہوئے، 70,000، اور یہ وہ فرشتے یہ اس کے علاوہ ہیں جو جبریل امین کے ساتھ رہتے تھے۔ قیادت تو فرمائی جبریل امین نے، اس کے علاوہ یہ فرشتے ہیں۔ ایسی جب سورہ یاسین نازل ہوئی، یہ مقدس سورہ، سورہ کہف جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے 70,000 فرشتے سورہ کہف کے ساتھ، سورہ یاسین شریف جو نازل ہوئی 30,000 ملائکہ لے کر آئے، اور ایسی جب سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور خاص کر جلالین ایک تفسیر کے بہت مقدس کتاب ہے جو ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو ہر آیت پر 30,000 فرشتے ملائکہ اسے لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا اس کلام الہی کا اعزاز ہے اور کیا جلال ہے اس کا۔ اور آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بھی بتائی گئی ہے سورہ بقرہ کی، بہت سارا فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ 2 ایسے نور ہیں جو اللہ نے انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں عطا کیے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آخری آیات، بالکل، اور ان کو ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا بھی فضیلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے نزول کے کئی مرحلے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ علم الہی سے لوح محفوظ پہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے، ریویلیشن کا پہلا اسٹیج۔
علم الہی سے لوح محفوظ پر، اور دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمانی دنیا پہلا آسمان، اور اس کے بعد نجمن آیتن آیتن جتنی ضرورت پڑتی گئی 23 سال کی مدت میں قلب ناز مصطفیٰ پر یہ قرآن پاک جی نازل کیا گیا۔ بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ کچھ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ شب قدر میں تو قرآن پاک تو ایک ہی وقت میں تو نہیں آیا، یہ تو 23 سال لگے ہیں، تو جب یہ کہا گیا ہے کہ اس رات ہم نے اتارا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان جو دنیا پہ یہ آیا تھا، ادھر جو ہے وہ اس رات آیا تھا، زمین پہ جو ہے وہ آیت آیت کر کے آیا تھا۔ اور یہ بھی جو ہے کیونکہ اس کتاب کو باقی رہنا تھا، جی تورات یک بار اتری ہے نا، جی حضرت موسیٰ کو ایک کھور پہ گئے لے کے چلے آئے، جی صحف ابراہیمی ایک بار اتارے گئے، لیکن قرآن عظیم کا عالم یہ ہے، صحف ابراہیم مختلف صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، تو مگر قرآن عظیم کا عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کو قیامت کی صبح تک باقی رہنا تھا، اور اس لیے نازل کیا گیا ضرورتاً ہمارے بشری تقاضوں کے مطابق، تاکہ ہم اسے محفوظ بھی کر سکیں اور اسے یاد بھی کر سکیں، بے شک تاکہ اسے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ بے شک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا یاد کے لیے۔ بے شک لیکن دوسری بات یہ، ایک تو یاد ہے، دوسری بات یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا کہ جیسے جیسے امت کو اس کی ضرورت پڑے اللہ رب العزت کا یہ احکام نازل ہوتے رہے اور اسے صحابہ کرام محفوظ بھی کر لیں۔ لیکن اصل میں قرآن عظیم وہ کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی تھی، اس کے بعد نو کتاب جلوہ گر ہوگی۔ اللہ نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب اندازہ فرمائیں، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جی ہم نے، انا نحن، یہ حرف تاکید ہے، انا پھر نحن پھر حرف تاکید، نزلنا الذکر وانا پھر حرف تاکید، لہو لام حرف تاکید، لحافظون پھر لام حرف تاکید۔ جی آپ اندازہ کیجیے، یعنی گرامر کے اعتبار سے جی ایک سینٹنس میں، ایک جملے کے اندر اتنے الفاظ کو، تاکید کے اتنے الفاظ استعمال کیے گئے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کی فصاحت ہے۔ بے شک بے شک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک بے کہ شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن عظیم سرکار کا وہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء کرام کے سامنے چیلنجز رہے، مثلا کہ حضرت موسیٰ کا دور سحرکاریوں کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، جی کاہنوں کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ کے مد مقابلے فرائض تھے، ان کے پاس جادوگر تھے۔ جی حضرت موسیٰ کو عصائے موسوی دے کر جادوگروں کے مقابلے کے لیے اس عصا کو اژدہے کی شکل میں حضرت موسیٰ نے پیش کیا، جی یہ بھی حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ بالکل حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ زمانہ تھا وہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ماتضاد اندھوں کو آپ شفا بخشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پرندوں کو پھونکتے ہیں وہ اڑنے لگتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، جو سفید داغ کے لوگ ہیں، مریض ہیں، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یابی ہو جاتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا ہے نا۔ اور دوسری بات، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی والدہ نے کہا، ان مخالفین کے مد مقابلے، پوچھو اس بچے سے یہ کون ہے نا۔ جی اگر حضرت عیسیٰ نہ کہتے تو میں بچہ کہاں بولتا ہے، جی بالکل اگر نہ بولتے تو، جی مگر اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے ابوین، ماں اور باپ کو بھی اللہ رب العزت وہ منصب و مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں تو اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک اللہ نے جو تائیدات، جو نصرت، جو حمایت اور جو غیبی تصرفات بخشے تھے حضرت مریم کو، انہیں پتا تھا کہ جس خدا نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، وہ خداوند قدوس اس بات پہ قادر ہے کہ اسے بولنے کی صلاحیت بخشے۔ بے شک یہ معنی کامل تھا ان کا۔ بے شک بہرکیف وہ تو حضرت عیسیٰ کا واقعہ میں اس کر رہا تھا کہ اب پھر وہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آیت کی کتابی، ہمیں کتاب دی گئی ہے، جی میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں کتاب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا یہ جو کہتے ہیں جو کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، حضرت عیسیٰ کی اس قول کے مطابق، قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو کتاب نازل نہیں ہوئی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی تو نہیں کیا، جی نہیں 40 سال ہوئے اب تک۔ مقصد یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبی ہوں وہ آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا اور حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مطلب نبی ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جی ہاں یہ اور بات ہے کہ مصلحتاً وہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرتا ہے،
مگر نبی بہرحال وہ مشتبہ ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ منتخب من اللہ ہوتا ہے. نبوت نہ کسبی ہے، نبوت نہ مجاہدے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، نہ شب بیداریوں کے ذریعے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. بے شک بے شک. تو حضرت عیسیٰ اس پہ متمکن تھے. تو حضرت عیسیٰ کا دور جو ہے وہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیں تو ہم نبی مان لوں. ایک کفار و مشرکین ہیں نا جی ان کے پاس تو بہت ساری ایکسکیوزز تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مردہ کو کوئی زندہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب معجزہ کو معجزہ کہتے اس لیے ہے نا کہ جو خارق عن العادت ہو، جو انسان کے فکر اور ان کی عقلیات کے میزان سے کہیں زیادہ بلند ہو. خارق عن العادت جی جو فعل نبی سے صادر ہو، جو تجربے میں نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. کہا معجزہ زندہ کر دیجیے. ابھی کوئی بات ہوئی، یہ کہہ کے مذاق بھی کرتے تھے. مگر حضرت عیسیٰ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے آپ نے زندہ کر دیا. تو وہ دور جو تھا مسیحائی کا معجزہ آپ نے عطا فرمایا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک جو تھا وہ عربی فصاحت و بلاغت کا دور تھا، یہ ادب کا دور تھا، یہ شاعری کا دور تھا، لٹریچر کا دور تھا اور بائے ادب کا دور تھا. وہاں بڑے بڑے شعراء تھے جنہیں اپنی زبان پر فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا. حتیٰ کہ عرب کا عالم یہ تھا، بڑے بڑے شعراء یہ وہ لوگ تھے جو ایک شاعری کرتے اور لے جا کے جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگا دیتے اور کئی ہفتے وہ داد و تحسین وصول کرتے. بالکل وصول کرتے، داد و تحسین جو وصول کرتے. اور یہ ان کا تفاخر تھا، بیسکلی یہ ان کا تفاخر جب اکٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے کو شاعری سنایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی سرور کائنات جب یہ حالات تھے اور معاذ اللہ اللہ کے رسول سرور کائنات کو یہ جادوگر کہہ رہے تھے، قرآن نے کہا وما ہوا بشاعر وما ہوا بمجنون، نہ یہ مجنون ہے نہ شاعر ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر قرآن عظیم نے وہاں چیلنج دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو، یہ عربائے عرب، یہ اہل قریش، کفار مکہ، یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اگر یہ سب کے سب ادیب و شاعر تھے. ابو جہل ابو الحکم تھا نا، پڑھا لکھا بندہ تھا وہ. مگر اسے کہا کہ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو رسول خدا لے کے جلوگر ہوئے ہیں، اگر تم شک کرتے ہو تو کم از کم تمہارے اندر اتنی تفہیم، اتنی صلاحیت، اتنی عقل تو ہے نا، کتابیات سے لفظیات سے واقف کار ہو تم کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. بہت بڑی بات ہے. قرآن پاک تو اپنی جگہ ہے نا، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اور صرف تم نہیں، اپنے احباب کو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لے آؤ. مگر ایسا تم نہیں کر سکتے. اور آگے پھر فرمائے گا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. یعنی قرآن خود دعویٰ بھی کر رہا ہے اور دلیل پیش کر، تم ایسا نہیں کر سکتے. تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا دعویٰ قرآن پاک کا اب بھی ہے. اور اب بھی یہ دعویٰ ہے قرآن عظیم کا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک مکمل کتاب پاک. تو وہ سورہ، ایک سورہ لے آؤ. آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے جی، عقلیات پر، فکر پر، لٹریچر پر بڑا کام ہو رہا ہے نا، فلسفی پر اور لفظیات کی تحقیق پر. مگر آکسفورڈ بھی ہے، کیمبرج بھی ہے، ہارورڈ بھی ہے، جرمن بھی ہے، فرانس بھی ہے نا، انگلینڈ بھی ہے. لے آؤ عقلیات کی دنیا اکٹھا ہو کر کوئی ایسی صورت بنا لاؤ جو قرآن پاک کی ایک صورت کی مثال ہو. مگر تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ خدا بند قدوس خود فرما رہے تم ایسا نہیں کر سکتے. نہ تم ماضی میں کر سکتے تھے، نہ تم حال میں کر سکتے ہو، اور نہ تم مستقبل میں کر سکتے ہو. یہ امپاسبل نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. پھر اس کے بعد اب ان کو مزید ورت حیرت میں ڈالنے کے لیے اور عقلیات اور فصاحت و بلاغت کے دیوتاؤں کو ڈھانے کے لیے، زمین بوس کرنے کے لیے، جو انہیں فکر و فن کے اعتبار سے بڑا تفاخر تھا نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ارباب المدانش سے ہیں. تو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہوتی، وہ جو بتایا میں نے کہ ابھی وہ خانہ کعبہ کے دیوار پر کوئی اچھی بات ہوتی ہے، ان کی شاعری ہوتی ہے، اسے نصب کر کے وہ بہت دیر تک اپنی محفلوں میں داد تحسین وصول کرتے تھے. تو سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کتنی چھوٹی سورت ہے نا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جاؤ اسے اور کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لگا دو. حضرت فاروق اعظم لے جا کر آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے پہ آپ نے لگا دیا اسے. بڑے بڑے شعراء اور ادبا وہاں سے گزرے، بار بار اسے پڑھتے کہ کیا کلام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب الکوثر کی تفسیر، آپ الکوثر کی تشریح و تفسیر، الکوثر کا لفظ
یعنی عربی زبان و ادب میں اور قبائل عرب میں اور شعراء کی زبان میں، لٹریچر کی دنیا میں قرآن پاک کے نزول سے کہیں بھی پہلے مستعمل نہیں ہے. کہیں ہو تو بتائیے. صحیح. کہیں مستعمل نہیں ہے. وہ حیرت آتی کہ الکوثر کیا ہے؟ بخیر کثیر ہے. بخیر کثیر کیا ہے؟ وہ سرکار کو مرتبہ ہے. وہ شافع محشر ہیں کہ خیر کثیر ہیں. وہ معلم کائنات ہیں کہ خیر کثیر ہیں. وہ سید الرسول ہیں کہ خیر کثیر ہیں. جی. ان کی پیشانی ایسی جیسے کہ مصحف قرآنی کا برق ہو، خیر کثیر ہیں. نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا عارض تابہ ہیں کہ خیر کثیر ہیں. ان کی آنکھیں ایسی جیسے کہ بحرین تقدس کے نگینے ہوں، یہ خیر کثیر ہیں. ان کے لمحۂ مقدس ایسے ہیں جیسے کہ گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، یہ خیر کثیر ہیں. ان کا کلام ایسا ہے، نبی بولتے اس طرح ہیں جیسے کہ مشیت غیب کے پردے سے خود بول رہی ہو، یہ خیر کثیر ہے. بے شک ہے نا. ان کا کلام ایسا ہے کہ تیرے آگے جو ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یہ خیر کثیر ہے. بے شک یہ خیر کثیر ہے کہ اللہ رب العزت نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یہ خیر کثیر ہے. یہ خیر کثیر ہے کہ مقام محمود اللہ نے عطا فرمایا، یہ خیر کثیر ہے. یہ خیر کثیر ہے کہ اللہ نے مقدس کتاب ان پہ اتاری، یہ خیر کثیر ہے. بے شک یہ خیر کثیر ہے کہ ان کا خلق عظیم قرآن پاک ہے، یہ خیر کثیر ہے. الم نشرح لک صدرک، یہ خیر کثیر ہے. ورفعنا لک ذکرک، یہ خیر کثیر ہے. وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما، یہ خیر کثیر ہے. الرحمن علم القرآن، یہ خیر کثیر ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ خیر کثیر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ خیر کثیر ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ خیر کثیر ہے. بے شک بے شک کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. تو اب خیر کثیر کو وہ کیا سمجھے؟ اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. اب جب وہاں سے بڑے بڑے شعراء گزرے تو بڑی حیرت ہوئی انہیں کہ دیکھیں اس میں قوافی کیسے ہیں. الکوثر، وانحر، ارے پیار ہے، ابتر. ان اعطیناک فصلی لربک وانحر ابتر. کوثر، وانحر، ابتر، قوافی ہے نا. جی. ترنم ہے. جی. یعنی کہ نظم و نقص کس قدر اور فصاحت و بلاغت کا عظیم معیار ہے. تو آگے ایک شاعر تھا غالباً عمر ابن سہل، وہ وہاں سے گزرا اور دیکھ کر آگے لکھتا ہے بریکٹ میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، بریکٹ میں ما ھذا کلام البشر. کوثر، وانحر، ابتر، بشر. ما ھذا کلام البشر، کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جگہ جگہ چیزیں آتی ہیں. ایک واقعہ جب ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس سے پہلے ایک واقعہ اسلام لانے سے پہلے ان کے درپیش ہوا تھا. ایک دفعہ گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ تھی سورہ حاقہ. تو جب وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے وہاں پہ، تو جب انہوں نے وہ سنا تو وہ سن کے تو انہوں نے یہ بھی محسوس کیا، بلکہ تذکرہ کیا کسی کے ساتھ کہ یہ جو کلام ہے جو محمد جو ہے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ مجھے انسان کا نہیں لگتا. یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ سورہ جو ہے وہ طٰہٰ کا، جب ان کی بہن تلاوت فرما رہی ہے، ان کی بہن جو ہے، یعنی کہ اتنا کلام کے اثر ہے کہ حضرت عمر جس طرح اسی سے متاثر ہوئے. وہ متاثر ہو گیا. یہ چھوٹی بات نہیں. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے آپ حضرت عمر تو ارتعاش تھا بدن میں، وہ کانپ رہے تھے اندازہ کریں اس کلام کے جلال اور سے. ان کی شخصیت کے جو معاملات ہیں اور ان کا جو ہے دل کے اوپر اثر ہونا، یہ دونوں مختلف چیزیں لگتی ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ کتنی پاورفل جو ہے وہ قرآن پاک کے ما ھذا کلام البشر. تو قرآن عظیم میں اس کے یہ بحر ناپیدا کنار ہے. بے شک. اور ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب مبین، کہ قرآن پاک کا عالم یہ ہے کہ رطب و یابس یعنی خشک و تر کا علم. انسانی دنیا زمین پہ بسی ہے اور کچھ ایک اور عالم ہے جو سمندر میں ہے. تو سمندر کے خزائن، وہاں مینرلز، وہاں کے معاملات اور زمینی، تو وہ علوم و معارف جو سمندر کے ہیں، خشک و تر دونوں کے ہیں، وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. بے شک. اور اس کا معلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہے، جو ان کا خلق حسن ہے. تو قرآن عظیم میں اس طرح مترادفات کا قرآن عظیم بڑا استعمال کیا ہے. مترادفات کا ایک لفظ کو کئی بار کئی طریقے سے استعمال کرنا، جس میں ایک صوتی آہنگی پیدا ہوتی ہے. جی. صوتی آہنگی پیدا ہوتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جسے یہ عرب کے جھولا اسے شاعری کہتے تھے. وہ شاعری نہیں ہے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا وہ نقطۂ عروج ہے جس میں صوتی آہنگی، اور یہ بڑی خوبصورت ہے. درست صاحب پلیز. صوتی آہنگی، لفظوں کا ارتباط، مشتقات کا استعمال، ضمائر کو سجا دیا گیا ہے. ضمائر کو سجا دیا گیا. مثلاً والشمس وضحاها،
दुहाहा, गौर फरमाइएगा, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा कीजिए किस कदर तरन्नुम है, बेशक बेशक तसलसल है, जैसे एक समंदर का बहरे नापैदा किनार अपनी मौजों के साथ बल खाते हुए बढ़ रहा हो। बेशक दुनिया की कोई ताकत और क्या कहते हैं ज़मान व मकान की कोई फसील से रोक नहीं सकती। बेशक बेशक, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बल्कि कई जो है वो कुरान पाक के जो मुफस्सर हैं वो ये कहते हैं कि पहली सूरा की जो पहली 3 आयात हैं और आखिरी सूरा की जो पहली 3 आयात हैं उनका मुकाबला किया जाए तो दोनों का वज़न, दोनों का मजाज, दोनों का अंदाज जो है वो एक है। बिल्कुल, यानी आप अंदाज़ा करें कि 114 सूरा में से पहली की 3 आयात, सूरा नास की 3 आयात, अगर उनको आप पढ़ें और मिला के देखें तो दोनों का अंदाज और मजाज। अब देखिए सूरत फातिहा जैसे है, माशा सूरत फातिहा जैसे है, जमा के सीगा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन जमा है ना, आलम की, दौल की जमा दौलीन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिर में नून है, गौर फरमाइएगा। और ये सामीन भी और ये नाज़रीन भी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आलमीन, दाल्लीन, नस्तईन, दीन, मिल रहे हैं ना सब। बेशक बेशक। तो ये क्या लफ्ज़ों का इंतखाब है कुरान अज़ीम। और ये अल्फाज ऐसे हैं, वल्लाहिल अज़ीम, ये अल्फाज ऐसे हैं कि पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि इसी वक्त और अभी सिदरतुल मुंतहा की चहकती हुई बुलबुल जिब्रील अमीन इन आयत करीमा को लेकर क़ल्ब नाज़ मुस्तफ़ा पर नाजिल कर रहे हैं। क्या खूबसूरत। और ये शायरी का है, जिस तरह एक होता है ना कि आला तरीन जो शायरी है, आपके पास अल्फाज नहीं। दुनियावी शायरी का आलम कुरान पाक ने जवाब दिया है। दुनियावी शायरी का आलम यह है कि वो तो लग़्व मानी पर बेकार बातों में मुश्तमिल होती, इसके अकायद से कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर ये वो हैं आयत कुरानिया कि इस कदर सजे सजाए हुए हैं कि जिसे देख कर कभी कभी तो ऐसा लगता है तमसील के लिए जैसे नसीम सबा चल रही हो, समंदर की मौजें उठ रही हों, अफलाक की बुलंदियां महसूस होती रही, सितारों का अंजुमन दिख रहा हो। बेशक बेशक, है ना, पहाड़ों मरगज़ारों सब्ज़ादारों की रानाइयाँ महसूस हो रही हों। तो कुरान को आप पढ़ते जाइए और ऐसा महसूस होता है जैसे कि दिल की कायनात पर यह ज़बान आज भी हुकूमत कर रही है। और बड़ी बात यह है उमर भाई के कोई भी ज़बान हो, हम लोग इंग्लिश माहौल में यहाँ रहते हैं, शेक्सपियर की जो अंग्रेज़ी है वो आज नहीं है, गालिब और मीर की उर्दू वो आज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही फ़ारसी पढ़ने का रवाज भी ख़त्म हो रहा है। जो संस्कृत है, जो उनके मज़ाहिब की किताबें, वो हिंदी आज नहीं है। तो हर ज़माने में तब्दीलियाँ हो रही हैं इवन। लेकिन कुरान पाक की वो अरबी है, वो कैबलरीज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिन लफ्ज़ों को, जिस फ्रेज को कुरान पाक ने इस्तेमाल किया है, वल्लाहिल अज़ीम ये मौजज़ा ही मौजज़ा है कि जब भी कुरान पाक पढ़ता है बंदा तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये किताब बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि ज़माने का की दबीस चादर और गर्द ग़बार का उसको कोई असर नहीं पड़ता है, उससे बिल्कुल कुरान पाक बेनियाज़ है। ज़माने से कतई तौर पे कुरान पाक मुतासिर नहीं है। ना कुरान ज़मानी है और न मकानी है, ज़मान व मकान से आज़ाद है। न है ज़मान मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है सिर्र नहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा कुरान पाक, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं, पाबंद बहार हो के ख़ज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक। अब आखिर में ये बताइए कि किस तरह नाता कैसे जोड़ें, इससे दूर हैं हम सब जो हैं, ख़ास तौर पे आज का इंसान है, इस कुरान को कैसे अपने अंदर समझे, किस तरह उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो जोड़ दे। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ कि हर मशीन का एक मैनुअल होता है, ये इंसान की मशीन का अल्लाह ताला ने खूबसूरत मैनुअल दिया है कि इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, माशरत कैसे है, रहना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे, खाना कैसे, ये सारी चीज़ें हम कैसे ताल्लुक़ जोड़ें इससे।
نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے اس وقت جب ایک سورہ پاک ان کی نازل ہوئی، الصباح، صبح کے بعد، فجر کے بعد، اذان فجر کے بعد حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا دو جہاں اشکبار تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک سورہ نازل ہوئی ہے، ایک آیت کریمہ، جی اس کے بعد تفکر اور احساس بڑھ گیا ہے۔ وہ آیت پاک یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں بے شک، ان کے لیے جو اولو الالباب ہیں، جو ذہین ہیں۔ معلوم ہوا رات اور دن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہم زمانی لوگ ہیں نا، ہم زمانے سے متاثر ہیں۔ جی زمانہ رات اور دن کے آنے جانے کا نام ہے، مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور رات جی زمین و آسمان، تو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو زمین کو پیدا کیا تو زمین میں ہزارہ چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں جن کے حقائق، جن کے معارف ہمیں جاننا چاہیے۔ بے شک، آسمان تو آسمان تنہا تو نہیں ہے، کئی آسمان ہیں، ستاروں کی دنیا اور ہے، گلیکسیز کی دنیا اور ہے، بے شک، ہزاروں قسم کے نجوم ہیں افلاک پر گھرے ہوئے، یہ فضا، یہ ہوا، یہ خلا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ تم اس پہ تحقیق کرو، دیکھو، سوچو، غور کرو کہ اللہ نے زمین و آسمان دن رات ایسے نہیں بنائے ہیں۔ ہاں، تو حقائق اشیاء کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، اور جب تک تمہارے پاس حقائق اشیاء کا ادراک نہیں ہوگا تم کامیاب نہیں ہوگے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ذہین لوگ ہیں، بے شک، یہ ہیں نشانیاں عقل والوں عقل والوں کے لیے۔ بے شک، ایسے ہی کہا گیا۔ ایک یہاں چونکہ وقت جو ہے کم، دعا سے پہلے ایک کل ہمیں سوال تھا، وہ اسی حوالے سے ریلیٹڈ ہوگا جو آپ کی بات ابھی آپ نے کی ہے۔ سوال تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے بڑے نبی اور اتنا عرصہ جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، دین کی، اور دنیا کو سارا سمجھانے کی کوشش کی، سب چیزیں۔ ان کا جو بیٹا تھا خاص طور پہ آخری وقت میں، وہ سوال یہ ہے کہ وہ باپ کا نافرمان کیوں نکلا؟ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پلیز جواب دیجیے۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا، بے شک، جسے گمراہ کرے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جی، اور جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، بے شک، تو وہ شقی الازلی تھا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، بے شک، تو اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کی توفیق نہیں بخشی۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ بے شک، دوسری بات یہ کہ نجات اور ثبات اور کامیابی اور بخشش کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی ہے اور ایمانیات سے محروم ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے جنت الفردوس کی بشارت نہیں ہے۔ بے شک، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابو جہل رشتے میں چچا تھا نا، چچا تھا، ابو لہب بھی چچا تھا، بے شک، اور قرآن عظیم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اس پہ لعنت بھیجتا ہے قرآن عظیم۔ بے ابو شک، جہل، ہاں، سورہ لہب، اور ابو جہل، اتبا، شیبہ سب مارے گئے، قرابت دار تھے نا یہ سب۔ جی بالکل، تو معلوم ہوا بخش یہ آنے کے لیے جو ہے نسبت پیغمبر کے ساتھ ساتھ، نسبت پیغمبرانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہدایت پانے کے لیے ایمان بھی شرط ہے۔ ایمان بھی اگر شرط، یہ نہیں ہے تو سب اور ہدایت اسے ہی ملنی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ ہے، بے شک، اسے اللہ ہدایت جی اللہ تعالیٰ، اور بالکل حضرت لوط علیہ السلام والی بھی وہ مثال ہے کہ بیوی آخری وقت میں پیچھے واپس چلی گئی تھی، تو ان کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب دیکھیے فرعون کی بیوی آسیہ کتنی نیک ہیں، کتنی فرعون کو دیکھیے وہ دریا ہے میں کہ بغل جس کر نے دیا۔ بالکل درست کہا کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اور ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل، جس جہاں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ تو آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ماشاءاللہ لیلۃ القدر کی بے شمار مبارکبادیاں ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین، اور آج کی رات میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ آپ سب کا اس میں حصہ عطا فرمائے۔ آمین، ربنا آتنا فی الدنیا جی حسنہ دعا بالکل، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب قدیر، آمین، اس مقدس رات میں تیری رحمت برکتوں کا جو نزول ہے مولا، اس میں ہم سب کے دامن امید کو بھر دے۔ آمین، اے اللہ آج کی رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے مولا، آج کی شب میں آسمان کی بلندیوں سے نازل ہونے والی رحمتوں کو اس میں سے ہم سب کو اس کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار میں معاف فرما، ہم سب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے اللہ معاف فرما۔ آمین، اے اللہ جو فرشتے تیری رحمت نکل
روئے زمین پہ نادل ہو رہے ہیں مولا، ہم سب کو اس میں سے حصہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، اللہ انہیں بخش دے، انہیں کرب کرب جنتیاں عطا فرما، ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، مصائب و آلام میں گرفتار ہے مولا ان سب کو راحت عطا فرما، راحت قلب و جگر عطا فرما۔ آج کی شب نزول قرآن کی شب ہے، جشن نزول قرآن ہے مولا۔ اے اللہ وہ آئین کرم، وہ نظم حیات جو سرور کائنات لے کر آئے، انیس بے کساں لے کر آئے، اے اللہ وہ قرآن پاک کی ہدایت جو ہم سب کے لیے کامیابی اور فتح و کامیابی کا ذریعہ ہے، اے اللہ عروج آدم خاکی کا ذریعہ ہے مولا، اس آیت قرآنی کی ہدایات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری آبادیوں پر رحمت نازل فرما، ایمان پہ زندہ رکھ، تقوی شعاری اور اطاعت مندی عطا فرما، کچھ رہے کہ نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام میں آپ نے دیکھا اور جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی 12:30 بجے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔